بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر بندے کے ساتھ رہتی ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ بندے کے ساتھ کبھی کبھی طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں بندے کے ساتھ لگے رہتی ہیں۔ تو بندہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھروسہ بھی اس کا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ تو بیماری، پریشانی ہر انسان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور جب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور حل یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اچانک کوئی بیماری آتی ہے، اچانک کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ طرح طرح کے معمولات، طرح طرح کے عملیات جو لکھے ہوئے کتابوں میں ہیں، ان کو کرنے سے انسان کی طرح طرح کی پریشانی، مصیبتیں، اچانک آنے والی بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ میں بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی کبھی کوئی پریشانی یا کوئی بیماری اچانک آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اگر سوچتا ہے کوئی بیماری ہے جو اچانک آئی ہے تو اس کو کیسے ختم کرے، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ 4 رکعات نفل نماز کی نیت سے ادا کرے، اور اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ اخلاص پڑھے تو سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھے، دوسری رکعت میں 31 مرتبہ پڑھے، تیسری رکعت میں 21 مرتبہ پڑھے، چوتھی رکعت میں 11 مرتبہ پڑھے۔ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس اچانک آنے والی بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے گا اور شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری بیماری بہت دنوں سے پرانی بیماری جو کبھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک باٹل میں پانی لے لے، اور پانی لینے کے بعد سب سے پہلے سورہ قل یا ایھا الکافرون 70 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص 70 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فلق 70 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سورہ ناس 70 مرتبہ پڑھے۔ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کرے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، پرانی بیماری جو کبھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اس پانی کو استعمال کرے یا کسی کو استعمال کروائے تو انشاءاللہ اس پانی کی وجہ سے اس کو شفا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر پریشانی کا علاج بتایا ہے، لیکن بندہ ذرا سوچے اور غور کرے، دماغ لگائے، تو وہ پریشانی، وہ بیماری اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اگر مایوس ہو گئے تو پھر اللہ بھی تم سے کیا ہے، دور ہو جائے گا، اللہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اور اللہ کا قرب، اس کی رضا کے لیے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔
تو اس لیے تکلیفوں پریشانیوں کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتایا کہ یہ عمل اگر کسی کو کبھی بھی اچانک کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس جو ہے جملے کو جو میں نے بتایا ہے، دعائیں جو بتائی ہیں، یا نماز جو میں نے بتائی اس کو ادا کرے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کو حاجت سخت سے سخت حاجت پیش آتی ہے، اب وہ دوسروں سے سوال کرتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کرے، ادا کرنے کے بعد دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھ کے اس کے بعد جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے پیش کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے اور صدقہ طفیل سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پر بھروسہ اور اس کے اوپر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا شفا یاب اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے کا سوچے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی حاجتوں پریشانیوں کو رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔